یہودیوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کام مکمل کر کے جیسے اللہ تعالیٰ ہفتے کو فارغ ہوا تھا، تو اس لیے آج سے ہم ہفتے کو کاروبار نہیں کریں گے، ہفتے کو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے۔ عیسائیوں نے سوچا کہ یہودیوں نے ہفتے کا دن رکھ لیا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے کام شروع کیا وہ کون سا دن ہے؟ اتوار کا دن۔ عیسائیوں نے اس وقت اس نسبت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے کے لیے جس دن کو سلیکٹ کیا، چنا ہے، وہ سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اتوار کا دن رکھ لیا۔ اب سنیے میرے پیارے دوستو، حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان تھے، تو گفتگو یہ نکلی کہ عیسائیوں نے اپنا دن اتوار رکھا ہے، یہودیوں نے اپنا دن ہفتہ رکھا ہے، تو یا رسول اللہ شریعت میں ہمارا دن کہاں بنتا ہے؟ شریعت میں ہمارا دن کہاں بنتا ہے؟ تو اب انہوں نے پہلے دن سلیکٹ کر لیے تھے۔ اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ عطا فرمایا سن لو، جو ہم مسلمان قوم ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے، نحن الاولون السابقون، نحن الاولون والسابقون۔ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا بے شک انہوں نے 2 دن اپنے لیے مقرر کر لیے ہیں، لیکن ہم نے نہ اتوار رکھنا ہے نہ اس کا پچھلا دن ہفتہ رکھنا ہے، ہم ان سے پہلے رکھیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہماری شریعت دیکھیے کیسے پیارے انداز میں بنی ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے لوگوں سن لو، عیسائی اپنے طور پر یہ اتوار کا دن رکھا، یہودیوں نے اپنے طور پر ہفتے کا دن رکھا، تو میرے پیارے مسلمانوں تمہارے لیے میرے اللہ نے بڑا خوبصورت پیغام بھیجا ہے، الجمعۃ عید للمسلمین، یہ جو جمعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ویسے پیارے مسلمان بھائیوں، میرے ایک سوال کا جواب دیں، اتنی قدر والا دن، اتنی اہمیت کا حامل، اتنا امپورٹنٹ اس کا لیول ہے ہماری شریعت میں، تو پھر بھی اگر کوئی مسلمان جمعہ نہ پڑھے تو بڑی بدبختی ہے، بڑی بدبختی ہے۔